اور وقت ہے ہم خدا کی آواز سنیں. میں چاہوں گا پاسٹر ماریا سے کہ وہ سامنے آئیں. خدا کی خادمہ پاسٹر ماریا سامنے آئیں گی اور دعا میں رہنمائی کریں گی. اپنے قیمتی خون کو بہا کر ہمیں اباب تو نے اپنا بنایا. تیری وفاداری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اباب تیرا شکر کہ آج پھر سے تو ہم سے بولنے کو ہے. آج تیرا کلام آپ کی مانند برسے, آپ کی مانند ہمارے دلوں میں خداوند روح القدس کی آگ لگ جائے. ہمارے بدن کی ساری بتیاں دور ہو جائیں, جل جائیں, روح القدس کی آگ سے جل جائیں اور ہم پاک صاف ہو جائیں. ہم تیرے لائق بن جائیں. باپ یہ تیرے روح سے ہی ہو سکتا ہے. آج دشمن شرمندہ ہو, ہم دشمن کے سارے خیموں کو روح القدس کی آگ سے اکھاڑ دے اور اس کے سارے جلتے تیروں کو روح القدس سے بجھاتے ہیں. اس کے سارے آگ, اس کے سارے تیر جو ہمارے خلاف ہیں, سارے تیر ہم روح القدس سے توڑ ڈالتے ہیں. اے باپ یہ تیرے روح سے ہو سکتا ہے. آج تیرا کلام آپ کی مانند ہو. آج تیرا کلام خداوند بارش کی مانند برسے تاکہ ہماری جانیں بحال ہو, تر و تازہ ہو. اے باپ ہماری زندگیاں نکھر جائیں. اے میری جان کے پیارے اور میرے محبوب یسوع تو ہم پر فضل کر کہ ہم تیری محبت میں وفادار ہو جائیں. ہم سچائی سے تیرے کلام کی پیروی کریں. تیرا کلام ہماری زندگی ہے, ہماری سانسیں ہیں. باپ تو ہماری سانسوں کو بحال رکھنا. ہم سچائی سے تیرے کلام کی پیروی کریں. تیرے خادم کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں. آج تیرا روح تیرے بندہ پر ہو اور جو تیری مرضی ہے ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے تیرا خادم بولے اور تو اپنے خادم کا منہ بنا. اے باپ تیری شکر گزاری ہو, تیری ہی تعریف اور تیری ہی تمجید ہو. مسیح کے نام سے دعا مانگتے اور پاتے ہیں. سبھی اپنی جگہ پر بیٹھیے گا. سب بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. آئیے سارے زوردار تالیوں میں خدا کے منصور کو, خدا کے خادم کو اور خدا کے زندہ کلام کو ویلکم کریں گے. میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم جناب ماسٹر اقبال صاحب آئیں گے اور خدا کے زندہ کلام کو پیش کریں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام کی خداوند یسوع مسیح کے نام کی شکر گزاری ہو. آج ہم سب سلامتی اور خیریت سے خدا کے گھر میں خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ میں 3 دن کے لیے سیالکوٹ میں تھا. سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں بھی خدا کی مرضی سے ہم لوگ گئے. اور باقی 3 دن میں شہر میں رہا اور
چھوٹی سی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی شکر گزاری ہو کہ ایک شخص کو بپتسمہ دے کر آئے. آپ ہنس رہے ہیں. ایک شخص کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا کے آئے. آمین. اور میں ایکچولی اس ٹرپ پر جو گیا تھا وہ خاص طور پر چند خاندانوں کے لیے گیا. میری کوئی وہاں میٹنگز نہیں تھی, کوئی میٹنگ نہیں تھی میری, لیکن میرے سسرال سے چونکہ وہاں ایک چرچ تھا ماسٹر طارق ولسن صاحب کا, تو وہاں فرائیڈے کو ہیلنگ سروس ہوتی ہے. تو جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اب آپ آئیں گے تو صرف گھر میں تو نہیں, تو ہم بھائی صاحب کو بتاتے ہیں. تو بھائی صاحب کو انہوں نے بتایا, تو پھر فرائیڈے کو ہم نے وہاں پر ایک سروس لی جو کہ بالکل پلان میں نہیں تھی. میں اس غرض سے نہیں گیا تھا کہ میں چرچ میٹنگ کروں یا کوئی اوپن میٹنگ کروں. ایک بوجھ تھا چند خاندانوں کے لیے میرے پاس. اس بوجھ کے تحت میں ان خاندانوں کے پاس گیا تھا. شکر گزاری ہو کہ جس بوجھ کو لے کر میں گیا تھا, جس مقصد کو لے کر گیا تھا, وہ 100% پورا ہوا ہے. شکر گزاری. بڑے عجیب جدادی اور نرالے کام سیالکوٹ میں خدا نے کیے ہیں. اور ایک شخص کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بدل جائے. تو میں یہیں پر تھا, کراچی میں تھا. میں نے کہا کہ میری کوئی حیثیت اور طاقت نہیں ہے کسی کو بدلنے کی, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میرا خداوند یسوع مسیح وہ کسی کو بھی بدل سکتا ہے. تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو بپتسمہ دے کر آیا ہوں, وہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بدل جائے, کیونکہ وہ انہیں پاکے والا بپتسمہ نہیں سی لیا. وہ بیوی آتی ہے, انہیں اعتراف بھی نہیں کیتا. کیتھولک فیملی ہے, وہ بیوی آتی سی, انہیں اعتراف بھی نہیں کیتا. میں کہا ٹھہرو, کل تک سب کچھ کر لے. ہم لوگ دعا میں ٹھہرے رہے اس کے لیے. اور خدا کی شکر گزاری ہو, جس رات میں نے یہاں آنا تھا, جس صبح, اس رات صبح 4 بجے تک وہ میرے پاس بیٹھا تھا, میرے بیڈ کے پاس زمین پر. اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے خدا جیسا یہ اس کے الفاظ, یہ اس نے مانا. اور میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے کہ میں تجھے بپتسمہ دینا چاہتا ہوں. جب 2 دن میں نے اس کو کلام سنایا, اس کے لیے دعا کی, اس نے خود ہی کہا, اس نے کہا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے, میں خود بھی آپ سے بپتسمہ دینا چاہتا ہوں. اس کی وائف, جب ہم اس کو بپتسمہ دے کر واپس گھر آئے, اس کی وائف وہ مجھے گلے لگی اور اس نے کہا کہ آپ نے میری زندگی میں بہت بڑا کام کر دیا. تو میں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا, یہ خدا یسوع مسیح نے کیا. کوئی لینے والا بن جائے, خدا دینے کے لیے تیار. سو میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یسوع نے سارا دن منادی کیا اور پھر ساری رات سفر کیا, اور ساری رات سفر کر کے ایک شخص کو بچایا. کتنے لوگوں کو؟ ساری رات. اور وہ سفر بھی بڑا کٹھن سفر تھا, اور اس کٹھن سفر میں ایک شخص کو یسوع نے بچایا, اور واپس اسے بچا کر ریسٹ بھی نہیں کیا, واپس اسی کشتی میں سوار ہو کر پھر سفر شروع کر دیا. اور وہ سفر بڑا خطرناک تھا. آئیے وہ سفر میرے ساتھ نکالیے, مرکز کیجیے. چوتھا باب. یہ سفر بڑا تکلیف دہ سفر تھا, کٹھن سفر تھا. تعریف. چوتھا باب, The Gospel of Mark, chapter 4,
verse 35. 35वीं आयत से The Gospel of Mark chapter 4 verses 35 to 41. लिखा है उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली। कैसी आंधी? बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। आंधी भी कैसी थी? बड़ी। आंधी कैसी थी? बड़ी। और अमन कैसा था? बड़ा। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या कहा? क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत खुदा से फरमाए। आमीन। सुनिए, आपको पता है आसमान पर एक बहुत बड़ी नाफरमानी हुई थी। क्या हुआ था? लूसीफर फरिश्ते ने खुदा से बगावत की। क्या किया? किसके साथ? खुदा के साथ। सुनिए, लिखने वाले लिख लें, सुनने वाले सुन लें। लूसीफर फरिश्ते ने खुदा के साथ बगावत की और उसकी टीम के हजारों फरिश्ते भी उसके साथ मिल गए और वो सब खुदा के खिलाफ हो गए। और खिलाफत क्या थी, बगावत क्या थी कि लूसीफर ने कहा, मेरे में और खुदा में कोई फर्क नहीं। जो कुव्वतें और ताकतें खुदा के पास है वो मेरे पास भी। लिहाजा जब ऐसी बगावत उसने की तो फिर खुदा ने उसे जमीन पर गंदगी की तरह फेंक दिया। किसकी तरह? गंदगी की तरह। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे फेंका? गंदगी की तरह। गंदगी की तरह। याद रखिए, आप अपने पास्टर से, अपने स्पिरिचुअल फादर से ज्यादा बरकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी ना किसी से सुनिएगा और ना कभी अपनी जबान पर लाइएगा कि मैं इनसे पढ़ गया हूं। आप पर जो कुछ भी है खुदा के बाद उस शख्स की ग्रेस है जिसे आप अपना रूहानी बाप या अपना पास्टर कहते हैं। उसकी वजह से लूसीफर के पास जो कुछ भी था वो किसकी तरफ से था? खुदा की तरफ से। खुदा की तरफ से। और वो उसी खुदा के बारे में ये कहने लगा कि मैं इससे बड़ा हूं, मुझ में और इसमें फर्क नहीं रहा, हमारी ताकतें, कुव्वतें, इख्तियारात सब एक जैसे हैं। जैसे फरिश्ते इसकी प्रस्तिश करते हैं, ये मेरी बड़ी टीम, लाखों करोड़ों फरिश्ते ये मेरी भी प्रस्तिश कर सकते हैं। उसके अंदर घमंड आ गया। सुनिए, तब खुदा ने क्या किया? इसको गंदगी की तरह, खुदा ने गंदगी की तरह। याद रखिए, जब आप अपने चर्च के साथ ऐसी बेवफाई करें, अपने पास्टर के साथ ऐसी बेवफाई करें,
اپنے روحانی باپ کے ساتھ ایسی بے وفائی کریں. ہو سکتا ہے آپ ساتھ رہیں لیکن وہ استاد آپ کو ایک گندگی ہی سمجھے گا. آپ چرچ کے ممبر تو ہو سکتے ہیں, آپ ٹیم کا حصہ تو بنے رہ سکتے ہیں, لیکن پاسٹر سے آپ کچھ لے نہیں سکتے. اپنے روحانی باپ سے آپ کچھ لے نہیں سکتے. لیکن خدا سخت خدا ہے. خدا نے ٹھڈا مارا اس کو اور آسمان سے اس کو زمین پر گرا نہیں دیا, پھینک دیا. شاباش, پیارا جا لفظ استعمال کر رہے. پھینکا اس کو, کنڈی کی طرح ٹھڈا مارا خدا نے اس کو, کک آؤٹ کیا. گیٹ آؤٹ, چلے جاؤ میرے یہاں سے. یہاں پہ پاسٹر کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ون مین شو بننے کی کوشش کرتا ہے, جیڑا انج کا کام کر دیں. ارے یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ بائبل کا خدا کا اصول ہے. ایسے شخص کو آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب آپ کہتے ہوں گے پڑھے آپ پہنچے کہ دسن پہنچ گئے ہو, کہنا کی چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اسے پھینکا گیا نا, اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی جو شیطان بن کے تھے اس کے ساتھ, وہ جب پھینکے گئے تو زمین پر آ کر 4 حصوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. کتنے حصوں پر؟ 4 حصوں. نمبر 1, پہلے آسمان سے پھینکے گئے, دوسرے کو کراس کیا اور تیسرے پر آ کے ٹک گئے. تیسرے آسمان پر جو خدا کی طرف سے تیسرا بنتا ہے اور ہماری زمین سے پہلا آسمان بنتا ہے. یہ فضائیں 4 بسیرے ہیں اس کے, ابلیس کے. آج میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں. 4 اس کے صدر مقام ہیں جہاں یہ رہنا چاہتا ہے اور رہتا بھی ہے اور حکومت بھی کرتا ہے. یہ لوسیفر پہلا آسمان ہے, یعنی فضائیں. اور نمبر 2 زمین, جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں, یہ زمین. نمبر 3 زمین کے نیچے کا علاقہ, زمین کے نیچے کا حصہ جسے آپ پاتال بھی کہتے ہیں. اینڈ نمبر 4 سمندر یا دریا, یعنی پانیوں کی جگہ جہاں بہت سارا پانی ہو, وہاں پر یہ بدروہیں بستی ہیں. اور میں آج آپ کو پانی کی کنگڈم کے بارے میں بتاؤں گا. دا سی کنگڈم. ابلیس ان پانیوں پر حکومت کرتا ہے, لیکن آئیے آج ہم دیکھیں گے اس کی حکومت زمین سمندر پر یا دریاؤں پر کتنی طاقتور ہے. اس کی حکومت کیسی طاقتور حکومت ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں, جن سے ڈرتے ہیں, چڑیلوں سے ڈرتے ہیں, بدروحوں سے ڈرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, چڑیلوں سے بھی ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی ڈرتے چڑیلوں سے. کچھ لوگ چڑیلوں سے نہیں بھی ڈرتے. سنیے, یسوع نے سارا دن منادی کی, میں ابلیس کی وہ بادشاہی جو سمندروں پر ہے وہ بتانے لگا. میں آپ کو بتاؤں کہ پانی یا سمندر یا دریا تو وہاں پر یہ رہتا ہے, بالکل رہتا ہے, لیکن اور بھی اس کے ہیڈ کوارٹر ہیں پانی میں. پانی میں اس کے ہیڈ کوارٹر ہیں. پہلا جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ بحر ہند ہے. بحر ہند, بحر ہند میں جو ان پانیوں کو اور پاکستان اور انڈیا اور ارد گرد کے جو سمندر ہیں ان کو جو ابلیس کنٹرول کرتا ہے اس کا نام ہے ہندوستانی رانی. وہ ان پانیوں کو کنٹرول کرتی ہے. سنو, آج اسپرچل وارفیئر کرنے والوں سنو,
دعا کرنے والوں، خدا کے لوگوں، کلیسیا، آپ کو میں ابلیس کی بادشاہی بتانا چاہتا ہوں جو پانیوں پر ہے، اور کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا یہ طاقتور ہے، کتنا یہ دہشت والا ہے، کتنا یہ پھیلا ہوا ہے. سنیے، پہلے ہند میں ہندوستانی رانی جو ہے وہ اسے کنٹرول کرتی ہے ان پانیوں، اور وہاں ڈیپ سی میں، بحر ہند میں، گہرے پانیوں میں یہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. یہ ہندوستانی رانی وہاں پر راج کرتی ہے، اور اس کے نیچے بہت ساری بدروہیں ہیں، میل اینڈ فیمیل. ان سب کی وہاں پر میٹنگز ہوتی ہے. کیا میٹنگز ہوتی ہے یہ بھی بتاتا ہوں. دوسرا، ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے برمودا ٹرائنگل. برمودا ٹرائنگل سمندر میں، برمودا ٹرائنگل جو یو کے مینچسٹر سے لے کر امریکہ کے بیچ میں جو سمندر ہے. آپ کو پتا ہے جب فلائٹ مینچسٹر سے امریکہ جاتی ہے تو ایک لمبا سفر، یعنی کم از کم 8 سے 9 گھنٹے وہ سمندر پر فلائی کرتا ہے جہاز. حالانکہ مینچسٹر سے امریکہ میں اتنا سفر نہیں ہے. امریکہ سے یا مینچسٹر یا امریکہ، ان دونوں کے بیچ میں بمشکل 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. لیکن وہ 8 سے 9 گھنٹے فلائٹ کیوں کرتا ہے، کیوں اڑتا ہے اتنا؟ کیونکہ سینٹر میں برمودا ٹرائنگل ہے جہاں یہ سارا پانی سینٹر میں گرتا ہے. کہاں جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو جہاز ایسے اڑتا ہے، سیدھا بھی جا سکتا ہے، لیکن مینچسٹر سے اڑ کر گھوم کر امریکہ جاتا ہے. برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے نہیں جاتا. اگر آپ گوگل پہ کبھی سرچ کریں، ابھی نہیں کرنا، گوگل پہ سرچ کیجئے برمودا ٹرائنگل، تو آپ کو ٹرائنگل نظر آئے گا، 3 کونے نظر آئیں گے، اور اس کے سینٹر میں پانی گرتا ہے. سنیے، وہ اس کا ابلیس کا پانیوں پر دوسرا ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پر بھی ابلیس اپنی بدروہوں سمیت میٹنگز کرتا ہے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے. اور تیسرا جو اس کا صدر مقام ہے یا ہیڈ آفس ہے یا کیپٹل ہے ابلیس کا پانیوں پر، وہ افریقہ کے ملک گھانا میں ایک سمندر ہے بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں بحر آکیانوس. اور آکیانوس جو ہے، بحر آکیانوس، وہ ابلیس کا تیسرا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر ڈیپ سی کے اندر، گہرے پانیوں میں ابلیس انسانوں کے خلاف میٹنگز کرتا ہے. اور چوتھی جو بات ہے، یہ گہرے پانیوں میں میٹنگز کرتے ہیں، پھر آگے کیسے یہ لے کر جاتے ہیں. سنیے، ایک اور بدرو ہے جس کا نام ہے ساحلی رانی، جو کناروں پر کنٹرول کرتی ہے. دنیا میں سمندر کے جتنے کنارے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے، یہ اسپرٹ. ساحلی رانی، یہ شہزادی ہے، رانی ہے، ملکہ ہے. اور سنیے، یہ جو ہندوستانی رانی ہے نا، یہ بڑی ہے ساحلی رانی سے. اور جو ساحلی رانی ہے وہ گھانا میں، بحر آکیانوس میں بستی ہے. وہاں وہ اپنی بدروہوں کے ساتھ رہتی ہے، اور وہاں پر گھانا میں رہ کر، افریقہ میں رہ کر، وہ دنیا کے سارے سمندر کے جو ساحل ہیں، کنارے ہیں، ان کو کنٹرول کرتی ہے. اب یہ یہاں کیوں کنٹرول کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان تینوں صدر مقاموں پر، یعنی برمودا ٹرائنگل، بحر ہند اور آکیانوس، ان تینوں ڈیپ سی کے اندر جو میٹنگز ہوتی ہیں، یہ میٹنگز کر کے اس کا ایجنڈا جو ہے یہ ساحلی رانی کو دیتے ہیں. اور ساحلی رانی جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی کنارے ہیں سمندر کے، ان بدروہوں کو وہ ایجنڈاز دے دیتے ہیں. اور وہ کنارے کی بدروہیں جو ہیں وہ ان شہروں میں یا ان ملکوں میں حکومتیں کرتے ہیں. یعنی ان ملکوں کے جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں یا قانون بنانے والے ہیں، ان پر یہ کنٹرول کرتی ہیں. اور بدروہیں، ابلیس اپنی مرضی سے حکومتوں کو چلاتے ہیں، اور ان کو نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں لڑکے اور لڑکے کی شادی اجازت دے دیں، کہ منڈا منڈے نہ نکاح کرا سکتے، اجازت دو. تو حکومتیں وہاں پر اجازت دے دیتی ہیں. یہ سمندر میں فیصلے ہوتے ہیں، اور سمندر والے کنارے والوں کو دیتے ہیں، اور کنارے والے جا کر حکومتوں کے ذہنوں کو چلاتے ہیں.
اب سنیے میرا میسج کیا ہے، سنیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمندر سے کیا کیا آپ کے لیے میٹنگز ہوتی ہیں یہ بھی سن لیجیے گا. نمبر 1، جادوگری جتنی ہے جو زمین پر ہو رہی ہے یہ بیسکلی سمندر سے آتی ہے. اور بہت سے جادوگر بورڈز میں بیٹھ کر رات کے پہروں میں ڈیپ سی اکیلے وہاں پر چلا کرتے ہیں اور جادوگریاں کرتے ہیں. اور ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر سمندر میں، کشتی میں ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر وہ چلے کرتے ہیں بدروہوں کو، جو سمندری بدروہیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں اور پھر زمین پر آ کر بڑا کچھ کرتے ہیں. ہوس، مردانہ اور زنانہ ہوس اور چیزوں کی ہوس، یہ بھی وہیں آپ کے لیے پلان ہوتے ہیں. پھر موت وہیں پلان ہوتی ہے. پھر جتنا فیشن ہے یہ سمندروں میں آپ کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے. بدروہیں اس کی میٹنگ کرتی ہیں کہ ہون کی نواں فیشن دئیے دنیا میں، جب جو بیزی رہنا تے ہور کما تو دور رہنا. پھر جدید ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی سمندر میں ڈیزائن ہوتی ہے اور یہ دنیا کے لوگوں کو دی جاتی ہے. پھر جدید ترین ہتھیار سمندر میں ڈیزائن ہوتے ہیں، بدروہیں کرتی ہیں اور یہ آئیڈیاز انسانوں کو دیا جاتا ہے. سنیے، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں آئیڈیا بکتا ہے. دنیا میں کیا بکتا ہے؟ ہاں جی، کوئی سائنسدان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میرے کو ایک آئیڈیا ہے، اینج کرو اینج کرو اینج کرو، ایک مہینے پیسے لا رہا ہوں، میں آپ کو آئیڈیا دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے اور اس کا میں اتنے لاکھ ڈالر دوں گا، اتنے ٹریلین ڈالر دوں گا، میں تو مینو دو، میں تمہیں آئیڈیا دے دوں. آئیڈیا بکتا ہے. وہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے. بدروہیں اس کو دیتی ہیں کہ اینج کر دو اینج کر دو اینج کر دو. اچھا، دوسرا پرفیومز. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بدرو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی خوشبوئیں دنیا میں ایجاد کی جاتی ہیں جس سے ایک عورت کسی بھی مرد کو جلدی اٹریکٹ کر لیتی ہے گناہ کے لیے. کوئی بھی مرد اسے اپلائی کرتا ہے اپنی باڈی پر اور وہ کسی بھی خاتون کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ سمندر میں آپ کے لیے بنایا جاتا ہے. پھر حسن افروز چیزیں، ایسی چیزیں آپ کے لیے سمندر میں ڈیزائن ابلیس کرتا ہے اور وہ دنیا کے لوگوں کو دیتا ہے جس سے آپ کی آنکھوں میں کشش بھر جاتی ہے اور آپ اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر برقی مشینیں، روشنیوں کی مشینیں، اور مشینوں کا مطلب روشنی مختلف. یہ ڈسکو لائٹ جو ہے یہ کہاں چرچ میں لگا سکتے ہیں؟ بتائیے، ڈسکو لائٹ لگا سکتے ہو؟ کتنے انگلیاں نے؟ کون پتہ کتنے انگلیاں نے؟ اچھا آگے، بےہودہ لباس. مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خواتین کے بےہودہ لباس سمندر کی میٹنگ میں ڈیزائن ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کس طرح انسان سے گناہ کروایا جائے اور کس طرح انسان کو گناہ میں بیزی رکھا جائے تاکہ یہ خدا سے دور رہے. اور ایک اور بات سنیں، آپ کے بچوں کے لیے بات میں بتانے لگا ہوں. دنیا کا جتنا میڈیا ہے اس کی میٹنگ بھی سمندر میں ہوتی ہے اور دنیا کے میڈیا کو ابلیس چلاتا ہے. پھر جتنی بھی ریسرچ ہے، تحقیقات ہے، وہ ساری ابلیس سمندر میں کرتا ہے. پھر پلے اسٹیشنز، جتنے بچوں کے بڑوں کے پلے اسٹیشنز ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پب جی ہے اور اس طرح کی بہت ساری گیم. پھر ویڈیو گیمز، یہ سب کچھ ابلیس سمندر میں پلان کر کے زمین کے انسانوں کو دیتا ہے. ایسی بادشاہی وہ سمندروں میں رکھے ہوئے ہیں، ایسا خطرناک. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، زبور 104. زبور 104، Psalm 104، 104، 26ویں آیت، 26 ورس. چھبیسویں آیت، 104 زبور کی 26ویں آیت. جہاز اسی میں چلتے ہیں. سمندر کی بات کی جا رہی ہے. سمندر میں جہاز چلتے ہیں، اسی میں لویا تان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا
پیدا کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ لویاتان. لویاتان کہتے ہیں مانسٹر کو. اژدہا، سمندری اژدہا جو کسی بھی انسان یا کسی بھی چیز کو ہڑپ کر جاتا ہے. یہ زبور نویس کہتا ہے کہ سمندر میں لویاتان ہے. میری بات سنیں، بائبل نہ پڑھیے. ابلیس سمندر میں بسا ہے اور خدا نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تو آسمان پر میرے ساتھ رہ نہیں سکتا. تو سمندر مل رہا ہے. میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بادشاہی اس کی سمندروں پر کیسی ہے، لیکن سنیے یہ بھی خدا کی اجازت سے ہے. اگر خدا اسے وہاں بھی رہنے نہ دے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ سمندروں پر بھی رہ سکے اور یہ میٹنگز کر سکے. آئے اپنے خدا کے لیے زوردار تعظیم کریں. آئیے یسایہ 27واں باب دیکھیے. یسایہ 27، آئزایہ 27. یسایہ 27:1 پہلی آیت. اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور وہ دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. کون سے اژدہا کو؟ جو دریا میں رہتا ہے، پانیوں میں رہتا ہے. ڈیول، ابلیس، اژدہا، مانسٹر سمندر میں بھی رہتا ہے اور دریاؤں میں. یہاں جہاں زیادہ پانی ہے یہ وہاں کی بدروہیں ہیں. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسایہ کہتا ہے خدا اس کو کیا کرے گا؟ بولیے، پڑھیے اپنی بائبل. کیا لکھا ہے؟ خدا اس کو کیا کرے گا؟ اونچی بولے، خدا اس کو. ایک منٹ بھائی میں موقع دوں، ادھر ادھر بیٹھنے دینا. بھائیوں کی کرے گا؟ خدا قتل کرے گا. کس کو؟ ابلیس کو، مانسٹر کو، دریائی اژدہا. اس کو ہلاک کر دے گا، مار دے گا. خدا میں یہ طاقت ہے. خدا کی طاقت سے، خدا کے فرمان سے وہ وہاں پہ ٹکا ہوا ہے اور خدا اس کو ختم کر سکتا ہے. اب میری منادی شروع ہونے والی ہے. اب میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ سنیے. انہی پانیوں پر شام کے وقت یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا جن پانیوں پر ابلیس کی بادشاہی تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب انہوں نے سفر شروع کیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی آندھی چلی اور پانیوں میں طوفان آیا. پتہ کیوں؟ یہ پانی یا پانیوں کی بدروہیں یہ یسوع کو شاگردوں سمیت ختم کر دینا چاہتی تھی. دریائی اژدہا، سمندر کا اژدہا یہ یسوع کو صلیب تک جانے نہیں دیتا. اس نے پلان کیا کہ یسوع کو بھی مار دوں اور یہ 12 شاگرد جنہوں نے دنیا کو شیک کرنا ہے، جنہوں نے دنیا کو ہلا دینا ہے، جن کے کلام سے دنیا آسمان کی بادشاہی کی وارث ہوگی، میں اسی پانی میں انسان کو مار دوں اور ان کی روحوں پر کنٹرول کر دوں. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جواب دیجیے مجھے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع سو رہے تھے اور ستے پہ یسوع مارنا چاہنی سے فائدہ اٹھا رہی تھی. آپ بھی جاگتے رہیں. یسوع ستا نہیں سی. اگر یسوع واقعی سو جاتا تو یہ طوفان یسوع پر غالب آ سکتا تھا، لیکن ستا یسوع بھی جاگتا یسوع ہے. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. یہ پانی کی بدروہیں یسوع کو شاگردوں سمیت مارنا چاہتی تھی اور شاگرد ڈر بھی گئے. ایسا بھیانک طوفان تھا کہ کلام میں لکھا یسوع نے کہا اب تک ڈرتے ہو؟
ये पानी या पानी की बदबू है तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। I am the creator of waters. हालेलुया। मैं पानियों को बनाने वाला हूं। अरे याद करो वो वक्त जब कुछ भी ना था, तब मेरा रूह पानियों की सतह पर। हालेलुया, हालेलुया। अरे इन पानियों पर इब्लीस की नहीं बल्कि रूह कुछ की हुकूमत है। मेरी बुनियादी अब शुरू हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बुज़दिल शैतान जो पानियों पर 3 बड़े हेड ऑफिस बनाकर बैठा है, ये भूल गया है कि पानियों पर रूह कुछ जुम्बिश करता है। ये भूल गया है कि यीशु को मार नहीं सकता। बड़ी आंधी चला दी इसने, बड़ा तूफान, और कश्ती पानी से भरी जाती थी। पानी कश्ती के अंदर आ गया साजे, फिर भी नहीं डूबी, क्योंकि यीशु वहां पर था। यीशु वहां पर था, उसके लिए जोरदार ताली हो गई। यीशु वहां पर था, यीशु वहां पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, ऐसा बुज़दिल जे तो एक मिसाल देना, इतना बुज़दिल और इतना बेबस, इतना हेल्पलेस किन्ना मैं तुहानू दसना। अपने बंदियां नूं इहने पानी च मार दिता सी। यीशु नूं तो नहीं मार सकिया, शागिर्दां नूं नहीं मार सकिया, पर अपने बंदियां नूं मार दिता इहने। इतना हेल्पलेस शैतान जे कदों? जब वो बहरे कुलसुम को क्रॉस कर रहे थे। जिस समंदर पर ये हुकूमत करता है, बाइबल में लिखा है कि मूसा खड़ा है उसके किनारे पर, और साहिली रानी भी वहीं पर होगी। कहते होगी मूसा अकेला जाए, मैं तेन मार दांगी। उन्हें कहा मेरे हाथ सोटा वेख्या तू हैं? इस सोटे ने मैं तेरिया लत्तां पांदे हैं। दफा आ जा इधर से, दूर हो जा। यहोवा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, इस्राएल का खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। अब क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा मूसा अपना आसा ले और इहदियां लत्तां ते मार। हैं ए जेड़ा तेरे नाल खलोते गल्लां करदी वी साहिली रानी, हिंदुस्तानी रानी, मार इहदियां लत्तां ते। हैं और कलाम च लिखा उन्हां दी लत्तां ते मारिया ते समंदर 2 हिस्से हो गया। एदी बादशाही इन्नी कुछ है, एवें डरदे हो हैं? अरे कहां है तेरा सोटा? हैं सारा दे मुंडे नूं लट बैठी है। खुदा ने हर ईमानदार को तलवार दे रखी है। खुदा ने हर ईमानदार को वो आसा दे रखा है। और खुदा कहता है उठ, जानिए तो जोरदार हो जाओ, उठ और इब्लीस को मार, उठ और शैतान को मार। ये खड़ा क्यों है? ये तुझे डरा क्यों रहा है? उठ और इसके खिलाफ वार कर। 2 हिस्से हो गया। क्या हो गया? 2 हिस्से। क्या हो गया? 2 हिस्से। क्या हो गया? 2 हिस्से। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ये मजे मजे नचा रहे हैं। और इब्लीस उसी जेड़ा 2 हिस्से लिखन वाले तक खलो रहे हैं। बेबस, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पिछो अब्बा जी ओदा कह रहे लूसीफर, ओ मारो इन्हें। और नहीं, खुदा खलोता है, ये हवा खड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते पापा जी, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा कह रहे तुझे तो है ही निकम्मे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ। वो बदरू क्या कह रही है? तेरी अथॉरिटी के अगे सब कुछ फेल हो गया है। जहां पर खुदा की अथॉरिटी है, जहां पर खुदा की अथॉरिटी है, वहां पर इब्लीस की अथॉरिटी फिर से और फेल हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं को बादशाही थी और इस समंदर में मूसा यानी इंसान को वो रोक ना सका। ते जो ये लंघ गए ते पिछे ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੂਸੀਫਰ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? ਫਿਰਆਉਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ।
भतीजा आ रहा घोड़िया समेत ते रथ ते बड़ा असला ते बड़ा ते नाल दे भांजे भांजियां भी बड़ियां सन भतीजे भी पीछे नाल सारे चाचे फुफी सारे दे नाल नाल आ रहे बाइबल में लिखा है वो समंदर में गर्क समंदर में गर्क समंदर में गर्क और लूसीफर उस किनारे को पकड़ने की बड़ी कोशिश कर रहा था और नहीं ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा लेकिन लूसीफर के हाथ से समंदर छूट गया और समंदर ने उन सबको मिला दिया डुबो दिया गर्क कर दिया मार दिया और खुदा की बड़ी फतह हुई तब साबित हो गया कि समंदरों पर भी खुदा का इख्तियार है पानियों पर भी यहोवा का इख्तियार है पानियों पर भी यीशु का इख्तियार है हालेलुया शागिर्दों ने क्या कहा ये कौन है जिसकी हवा और पानी भी बात मानते हैं Who is he? अरे he is creator of the waters. ये पानियों को बनाने वाला है इसकी रूह पानियों पर जो खुश करते थे आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और इब्लीस की बादशाही को मिटाने के लिए तैयार हो जाए एक प्रोशे का बड़ा सा आप सुस्त लग रहे हो जल्दी से खड़े हो जाए एक ज्यादा खुश एक भरोसे वाला दुआ कीजिए दुआ करना शुरू कीजिए दुआ करना शुरू कीजिए यीशु के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती 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 आओ ईमानदार दुआ करें
Hallelujah. जिन्हें मौत नू हराया, पापा दा मुल चुकाया, कोई होर नहीं जे बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी, हर एक लब
یسوع نے پانیاں تے چل کے اس نے یہ ثابت کیا کہ پانیوں کا اختیار بھی میرے پاس ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ. اور اگلی بات سنیے, یہ صرف سمندروں کی بات نہیں ہے, وہ پہلے آسمان پر بھی رہتا ہے شیطان. وہاں بھی یسوع نے اس کو شکست دی تھی. پتہ ہے کب؟ جب دانیل زمین پر دعا کر رہا تھا, 21ویں دن فرشتہ آیا. فرشتے نے کہا میں ادھر ہی آنے لگا سا, پر پہلے آسمان پر فارس کے موکل سے میری فائٹ ہوئی, اور 21 دن تک فائٹ چلی, لیکن فتح یہوہ کو ہی ملی. پہلے آسمان پر اس نے اس کو شکست دی. سنیے, پھر وہ زمین پر بستا ہے, پانی کے بعد زمین پر بھی بستا ہے. زمین تے بھی ایک کشتی کو یسوع اتر کے گیا تے 6826 بدروواں یسوع دے پیراں چا کے ڈگ گئیاں. زمین کی بدروہیں بھی شکست کھا گئی, اور پھر زمین کے نیچے بھی ابلیس اپنی حکومت جتائے ہوئے تھا, اور بہت سی روحوں کو اس نے قبضے میں کر رکھا تھا پاتال میں, عالم ارواح میں, زمین کے نیچے کے علاقہ میں. یہ بائبل میں لکھا ہے. یسوع وہاں بھی پہنچ گیا. یسوع نے وہاں جا کر وہاں بھی اس کو شکست دی. ارے یسوع نے ہر میدان میں ابلیس کو شکست دی. یسوع نے ہر میدان میں لوسیفر کو شکست دی. یسوع نے ہر میدان میں فرعون کو شکست دی. یسوع نے ہر میدان میں ہیرودیس کو شکست دی. یہ جتنے بھی ہیں سب یسوع کے پیروں کے نیچے ہیں. بڑی کمزور ہے, یہ سب یسوع کے پیروں کے, یہ سب یسوع کے پیروں کے نیچے ہیں. ابھی سنیے, سیالکوٹ میں جمعے کو جس چرچ میں پریچ کر رہا تھا, کلام سنانے کے بعد میں عوام میں ایسے اترا ہوا تھا. ایک لڑکے میں بدرو آ گیا, اور میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا. خدا نے مجھے کہا نہیں, اپنا الٹا پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ. اور وہ منڈا تقریباً 15-16 سال کا ہے. میں نے اپنا الٹا پاؤں دانے کا سیدھا بھی نہ رکھنا. یہ اوقات نہیں کہ تیرا سیدھا پیر جائے. الٹا پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ, اور میں اس کو شکست دوں گا. اور میں نے الٹا پاؤں اس کی چھاتی پر رکھا, ہاتھ ہی نہیں آیا. میں نے کہا یہ میرے یسوع کی اتھارٹی ہے, ابھی اسی وقت چھوڑ اس کو اور نکل جاؤ. وہ ترم کر کے نیچے گرا, تڑپا, وہ ایسے ایسے کیا اس نے, تو وہ آزاد ہو گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا.
یہ اوقات ہے ابلیس کی، لوسیفر کی، آپ کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے وہ۔ خوشی ہو رہی ہے سن کے؟ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تو خداوند میں زندہ رہے گا اور خداوند تجھ میں رہے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے۔ آؤ اس مقدس کو پاک کرو تاکہ خدا آپ میں رہے، اور جب خدا آپ میں رہے گا تو یہ ساری اتھارٹیز آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی۔ آمین۔ پاسٹر بابر آئیں گے اور آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ اپنی آنکھیں بند کریں۔